السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وعاشروہن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله في النساء۔ حمد و ثنا کے کلمات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے، درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، رحمت و بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اجمعین کے لیے۔ ذی وقار ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے انسان پر، حتیٰ کہ جاندار پر ذرہ بر ظلم و ستم کرے۔ موذی انسان، تکلیف دینے والا، کسی کا جینا حرام کرنے والا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ صحیح البخاری میں ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک عورت صرف بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم رسید کر دی گئی۔ پیاس میں اس کے پانی کا خیال نہ کیا، وہ بلکتی ہوئی پیاسی مر گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم رسید کر دی۔ تو اسی طرح جب اسلام کسی مسلمان کو ظلم کی اجازت نہیں دیتا، تو جیسے جیسے یہ ظلم اعزہ و اقربا پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر ہوگا، اسی طرح ظلم کی سنگینی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالخصوص بیوی کے حوالہ سے یہ بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور اگر ان میں تم کسی وجہ سے اخلاق کی کمی دیکھو یا کوئی خامی دیکھو، تو ہو سکتا ہے کہ تم معاملے کو ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی آسانی کی راہ نکال دے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ کا نام لے کر جو تم بہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہو اس کا خیال رکھو، اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم پر بہت زیادہ آسانیاں فرمائی ہیں۔ درجہ بدرجہ ہر ایک کے حقوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ان من جملہ حقوق میں سے جو بیوی کے حقوق ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں استوصوا فی النساء خیرا، کہ عورتوں کے متعلق میری وصیت کو قبول کرو۔ عورتوں کے متعلق میں جو تم کو خیر کی وصیت کرتا ہوں، جو میں تم کو حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اور ایک مقام پر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہم بکلمۃ اللہ۔ لوگو، اللہ کے معاملہ سے، بیوی کے معاملات میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، تم نے اللہ کے نام پر انہیں حاصل کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی ایمان والا مسلمان اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من خبب زوجا علی زوجته فلیس منا، کہ جس کسی نے کسی خامد کو بیوی کے خلاف بھڑکایا یا اس کے خلاف اس کو باتیں بتائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بھڑکانے والا شخص
وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے لوگوں کی علامات بیان کرتے ہوئے، نیک اور بھلے لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، اے میرے صحابہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے۔ آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تہجد گزار ہے، یہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو نماز اشراق ادا کرتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے نام پر حاصل کی ہوئی اللہ کی بندی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کی ضروریات اور حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بڑے لوگ وہ ہیں، تم میں سے عزت والے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا الطفہم لنسائکم، جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں، اخلاق کے پہلو کو غالب رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج ہمارے گھر اور ہماری ازدواجی زندگی صرف اسی لیے ہمارے لیے عذاب بن چکی ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے ایسا شوہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں ظالم ہے، اور اس نے اللہ کی ہرگز لاج نہیں رکھی جو صرف ناجائز ناحق اپنی بیوی پہ دست ظلم اٹھاتا ہے یا اس کے حقوق اور فرائض کو پورا نہیں کرتا۔ آئیے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے 5 ایسے گناہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو شوہر اپنی ازدواجی زندگی میں ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، ایسے مسلمان نے نہ اللہ کی لاج رکھی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاج رکھی ہے۔ تو آئیے جو سب سے پہلی بات ہے کہ جو مسلمان شوہر اپنی بیوی کو غربت کا تانا دے تو کیا لے کے آئی ہے، کیا تو لے کے آئی ہے، جاؤ اپنے گھر والوں سے قرض لے کے آؤ، ایسے مطالبے کرنے والا، ایسی تان زنی کرنے والا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں کوئی وقار اور مقام نہیں رکھتا۔ غربت کے تانے یہ انسان کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کے بندو یہ رزق اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کم عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہیں۔ اللہ پاک کو علم ہے کس کو میں نے کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اپنی بیوی کو، اپنی گھر والی کو غربت کے تانے دینا یہ یقیناً بہت بڑی ناانصافی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اپنی بیوی کو غربت کے تانے دینے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے رزق کی کشادگی کا سوال کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگا کریں، اپنے گھر میں جنگ و جدل کی بجائے اپنے اللہ سے سوال کیا کریں۔ تو سب سے پہلی بات، جو مسلمان شوہر اپنی بیوی کو غربت کے تانے دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کا ذرہ بر وقار اور احترام باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح دوسری بات کہ جس کا ہم کو ازدواجی زندگی میں خیال رکھنا چاہیے، بیٹیاں اور بیٹے، اس پر تمام اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ جو اپنی بیوی کو اس بات کے تانے دے کہ مجھے اللہ پاک نے تجھ سے بیٹا عطا نہیں کیا، صرف تجھ سے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو یقیناً ایسا مسلمان شوہر یہ ظلم پر اتر آیا ہے، اور اس نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پر رضا کی بجائے اعتراض کیا ہے۔ حالانکہ آپ غور فرمائیے یہ سارے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، جس طرح کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے گھروں میں اکثر جھگڑے اس بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور کئی اللہ کی بندیوں کو صرف اس لیے طلاق دی جاتی ہے کہ ان سے بیٹا نہیں ہوا، اس سے مجھے بیٹا نہیں ملا۔ اور اللہ معاف فرمائے، گھر میں ساس اور دیگر جو اعزاء و اقرباء ہیں صرف اس وجہ سے ایک عورت کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں کہ اس سے صرف بیٹیوں ہی کی پیدائش ہوئی ہے،
جبکہ ایسی باتیں یہ دورہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقہ کے ساتھ زندگی بسر کیا کرو۔ تو اچھے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی سب سے پہلی بات یہ ہے زندگی بھر اپنی بیوی کو غربت کے تانے نہیں دینے چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن نے بیان فرمایا کہ بیٹیوں کے تانے نہیں دینے چاہیے۔ اگر بیٹا نہ بھی ہو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تیسری بات جو نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ خاوند کے ذمہ بیوی کا نان و نفقہ، خرچہ اور سکنا رہائش ہے۔ جو خاوند اپنی بیوی کے نان و نفقہ، خرچہ اور اس کی رہائش کا اہتمام نہیں کرتا، یقیناً وہ اس کے حقوق کو سلب کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ خاندوں کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی جائز ضروریات، خرچہ ان کا مکمل کریں اور ان کو لیے رہائش کا معقول اہتمام فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے گھروں میں صرف اس وجہ سے بھی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں کہ ہم رہائش کے معاملہ میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ کئی گھروں میں صرف اسی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، اسی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، جبکہ نان و نفقہ اور رہائش یہ خاوند کے ذمہ ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔